بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے بڑے جو لوگوں میں نے دیکھا ہے پریشانی کا، وہ رزق کی پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، وافر مقدار میں پیسے نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ آپ غریب نہیں ہیں، آپ امیر ہیں۔ غریب آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی پہ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں جو بات کی ہے کہ میں جامع اور مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے جو مفاد میں ہوگی۔ ہم رزق ایک مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کر دوں گا، آپ اس سے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بالکل فارغ ہے، اس کے گھر کے حالات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے کام ڈھونڈنے نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے بس سرکاری جاب ہی کرنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے ہی کام کر کے رہنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کرے تو صحیح نہ، فارغ تو نہ پھرے نا۔ بلکہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ سے بتاؤں گا تو اس کی روشنی میں آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنے ایک دوست حضرات کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام کر لیں۔ وہ کام چھوٹا تھا، اس کے پاس بالکل سرمایہ بھی نہیں تھا، 1000 روپیہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پاکٹ منی جو ہوتی ہے انسان کے پاس یہاں تک نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آپ 10-15 ہزار روپے سے یہ کام کریں۔ کہتا ہمارے خاندان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہی ہماری نالائکی ہے، ہم کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی کام کر لیں، کام میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اپنی مرضی کے کام ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ میں نے سرکاری جاب کرنی ہے، میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، میں نے اسی طرح ہم سالوں سال اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کریں، مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر تو تعلیم حاصل کریں، لیکن اگر آپ نے تعلیم سے فارغ ہو گئے تو آپ کوئی بھی کام کریں، جس حیثیت میں رہ کر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کریں۔ جہاں لوگ شرما رہے ہوتے ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو بھیک تو نہیں مانگ رہے نا کسی سے، آپ کوئی بھی کام کریں جہاں سے آپ کو اتنے کے پیسے ملے کہ آپ ایک دن کا اچھا گزر بسر آپ کی زندگی میں ہو سکے۔ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس میں 2-3 ہزار روپے مجھے روزانہ مل سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس شرم میں نہیں کرتا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اگر لوگ آپ کو کچھ کہیں گے تو آپ ان کو بتائیں نا کہ میں اپنا رزق کما رہا ہوں، کیا کہنا ہے لوگوں نے۔ یہ بڑی غلط چیزیں ہیں۔ ایک بندہ ریڑھی لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا رزق ہمارا بھیک تو نہیں مانگ رہا نا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس حیثیت میں ہوتے ہیں اس حیثیت میں ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں، فارغ پھرتے رہنا ہے۔ اور 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے، نوکری بھی نہیں ملی، فارغ پھرتے رہنا ہے، کام نہیں کرنا۔ کیا ہم ایسے کام کی تلاش میں ہوں گے کہ جہاں ہمیں لوگ نہ دیکھیں؟ آپ اپنے چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کر دیں، جو اس کی شاپ ڈال دیں، چھوٹا موٹا کاروبار جو آپ کے تھوڑا سا ایزی پیسے والی شاپ ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے، فارغ پھرتے رہنا ہے، لوگوں سے ادھار مانگتے رہنا ہے، حتیٰ کہ نوبت ایک دن ایسی آئے گی کہ ہم ادھار بھی نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں فارغ رہنے کی بجائے کوئی بھی کام کے اندر آنا چاہیے، پوری دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ انسان کو رزق دے۔ جب آپ کے پاس وسیع مقدار میں پیسے ہوئے تو آپ بڑے سے بڑا کام کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم فارغ نہ پھریں، بے شک چھوٹے سے چھوٹا کام ہو وہ کریں۔ کوئی لوگ بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ کام تو بڑے لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی بات تھی۔ اب ہمارے اوپر جو وقت چل رہا ہے، جب میری زندگی میں جو وقت چل رہا ہے اس میں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اگر میرے والد صاحب امیر بھی تھے لیکن اب میں تو امیر نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے تو وہی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے میرے پاس پیسے ہوئے، نہیں ہے تو میں چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے اندر آؤں، اتنی رقم تو مجھے مل ہی جائے گی ادھار میں تو لوگ میری ہیلپ کر ہی دیں گے، وہ میں اتار بھی دوں گا تو میں چھوٹے سے چھوٹا کام کر سکوں، چھوٹے بڑے کا بزنس ہیں۔ اگر اب میں کیونکہ میں جنرل اسٹور ڈالنا 10 لاکھ روپے تو نہ کسی نے مجھے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، نہ میں کام کر سکوں گا تو ساری زندگی فارغ کروں گا۔ تو میں نے پہلے بھی بیانات میں کہا ہے کہ میں گفتگو مختصر اور جامعہ کرتا ہوں، باقی جتنے سننے والے حضرات ہیں جو اس چینل کو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ یقیناً اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، باقی وہ آگے ظاہر سننے والے بہت، آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے، سننے والے حضرات بہت لائق حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سن کے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہماری زندگی کی بنیادی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے کام ڈھونڈتے ہیں، مرضی کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مرضی کی چیزیں ڈھونڈنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس چیز کے لیے پیسے نہ ہو تو پھر ہم فارغ کریں؟ سوالیہ نشان تو جہاں کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہمیں مرضی کی بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حقیقت پسندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت پسندی کے اندر رہ کر انسان ترقی کر سکتا ہے، حقیقت پسندی سے ہٹ کر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔